میرے شوہر احمد سخت مزاج اور اصولوں کے پابند انسان تھے، مگر ان کے چھوٹے بھائی عادل میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ صرف 16 سال کا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ، جیسے کوئی جنون چھپا ہو۔ وہ اکثر اکیلا رہتا، دیر تک کہیں غائب رہتا، اور جب واپس آتا تو کپڑے گرد آلود ہوتے۔ میں نے کئی بار پوچھا، کہاں تھے عادل؟ بس مسکرا دیتا، کچھ نہیں بھابی، بس فارم ہاؤس گیا تھا۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر دل میں ایک انجانہ خوف رہنے لگا۔ ایک دن وہ آہستہ سے بولا، بھابی آپ ناراض تو نہیں؟ میں نے چونک کر کہا، نہیں، کیوں؟ بس ایک خواہش ہے، اگر پوری کر دے تو کچھ نہیں مانگوں گا۔ کیا خواہش؟ مجھے کالے گھوڑے کی سواری کا بہت شوق ہے۔ عادل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ بھی ہے ابھی تم چھوٹے ہو۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بات بدل دی، مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو دل میں چبھ گیا۔ کچھ دنوں تک وہ خاموش رہا، پھر اچانک ایک رات کھانے کے وقت بولا، بھابی آپ کبھی فارم ہاؤس چلیں نا، کچھ دکھانا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ بس ایک راز۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا چمک تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، تم بھی نا عادل، ڈرا دیتے ہو کبھی کبھی۔ وہ مسکرا کر چپ ہو گیا۔ پھر اچانک اگلے دن امی کی طبیعت بگڑ گئی۔ احمد شہر سے باہر تھے۔ میں نے عادل سے کہا، مجھے ماں کے پاس لے چلو، اکیلی نہیں جا سکتی۔ وہ بولا، لے چلوں گا بھابی، مگر پہلے میری خواہش پوری کر دیں۔ کیا خواہش؟ اس نے آہستہ کہا، بس فارم ہاؤس چلیں، آج آپ کو میرا راز دکھاؤں، وہ آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بات بدل دی، مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو دل میں چبھ گیا۔ میری مجبوری کے سامنے اس کی ضد بڑی پڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں کر دی۔ رات کے وقت ہم فارم ہاؤس پہنچے۔ ہوا میں سناٹا تھا، درختوں کے سائے ہل رہے تھے۔ اور کے پاس وہ رک گیا۔ میں نے دیکھا، سامنے ایک کالا گھوڑا بندھا ہوا تھا، سر اٹھائے، آنکھوں میں وحشت۔ میں گھبرا گئی۔ یہ کس کا گھوڑا ہے؟ عادل مسکرایا، یہ میرا ہے بھابی، کئی مہینوں سے پال رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کانپ کر کہا، یہ گھوڑا خطرناک لگ رہا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نہیں بھابی، یہ میرا دوست ہے، آج دیکھنا میں اسے قابو کر لوں گا۔ اس نے زین رکھی، لگام تھامی، اور اگلے ہی لمحے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گرد اڑانے لگی، وہ پورے میدان میں گھومنے لگا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے گھڑ سواری کر رہا ہو۔ جب وہ اترا، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر چہرے پر فخر تھا۔ دیکھا بھابی، میرا راز اب کسی کو مت بتائیں گا۔ میں کچھ کہہ ہی بغیر گھر لوٹ آئی۔ دل میں عجیب سا ڈر تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اگلے دن میں ماں کے پاس چلی گئی۔ 3 دن بعد واپس آئی تو گھر میں خاموشی تھی۔ دروازہ کھلا تو ملازم دوڑتی ہوئی آئی، روتی ہوئی، بی بی جی، عادل صاحب فارم ہاؤس میں۔ کیا ہوا؟ کالا گھوڑا پاگل ہو گیا، عادل صاحب گر گئے اور میرے قدم رک گئے۔ جب فارم ہاؤس پہنچی تو ہر طرف لوگ جمع تھے۔ کے قریب مٹی پر خون کے دھبے، کالا گھوڑا بندھا ہوا، آنکھیں لال، سانس پھولی ہوئی، اور عادل زمین پر، چہرے پر عجیب سا سکون۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیکن اس رات جب سب جا چکے تھے، میں واپس فارم ہاؤس گئی۔ ذہن پر کسی کے تازہ قدموں کے نشان تھے۔ میں نے ملازم سے پوچھا، یہ کس نے سوار کیا؟
وہ کانپتے ہوئے بولی، بی بی جی، ہر رات یہی ہوتا ہے۔ گھوڑا خود بخود استبل سے نکلتا ہے، دوڑتا ہے جیسے عادل صاحب دوبارہ زندہ ہو کر اسے سوار کر رہے ہو۔ میرے وجود سے جان نکل گئی۔ ہوا میں گھوڑے کی گونجی۔ بھابھی، میں چیخ کر زمین پر گر پڑی۔ اب بھی جب رات کے سناٹے میں فارم ہاؤس سے گھوڑے کے قدموں کی چپ آتی ہے، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں کہ کہیں وہ کالا گھوڑا اور اس کا سوار پھر سے لوٹ نہ آئے۔